اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا اپنے چینل لرن ود HR ہاشمی 61 میں خوش آمدید۔ دوستو، آج ہم سولر سے متعلق گورنمنٹ کی نئی پالیسی جو آئی ہے اس کے بارے میں بات کریں گے۔ اس میں عرض یہ کرنا ہے کہ کوئی بھی چیز جب آئے تو اس سے ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ پالیسیز وقت کے ساتھ تبدیل ہوتی رہتی ہیں، سرکار تبدیل ہوتی رہتی ہے، اس کے ساتھ اس کی پالیسی بھی تبدیل ہوتی ہیں۔ تو اسی میں سے ہمیں رہتے ہوئے پازیٹیولی ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمیں اپنا راستہ کیسے بنانا ہے۔ تو آج ہم اسی موضوع پہ بات کریں گے کہ گورنمنٹ نے جو پالیسی چینج کی ہے سولر پینل اور نیٹ میٹرنگ کے حوالے سے، تو پہلے پالیسی یہ تھی کہ 27 روپے یونٹ کے حساب سے وابڈا ہم سے خریدتا تھا اپنی ڈسکوز کے ذریعے، اور 40 سے 50 یا 60 روپے کے درمیان جو بھی سلیب بنتا ہے اس سے وابڈا ہمیں بجلی بیچا کرتا تھا۔ اب وہ نئی پالیسی جو جولائی سے ابھی امپلیمنٹ ہونی ہے، ابھی فوری طور پہ امپلیمنٹ نہیں ہوئی، اس میں انہوں نے 10 روپے جو ہے وہ ریٹ مقرر کیا ہے، جس پہ وابڈا جو ہے وہ ہم سے سولر پینل جن کے لگے ہوئے ہیں ان سے بجلی خریدے گا۔ لیکن اس میں دیکھیے پازیٹیو پہلو ایک یہ ہے، سب سے پہلے اب ہم دیکھیں پریشان ہونے کی بجائے کہ جو پرانے کسٹمر ہیں ان کا میپکو کے ساتھ یا لیسکو کے ساتھ یا ایسکو کے ساتھ جو بھی ایگریمنٹ ہے وہ 7 سال کا ہے۔ تو جو پرانے یوزرز ہیں سولر پینل کے، انہیں پریشان ہونے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ ان کا جو ہے 7 سال کی مدت تک یہ معاہدے ان کے اسی طرح انٹیکٹ رہیں گے۔ رہی بات جو ہمارے نئے یوزرز ہیں، تو نئے یوزرز کے لیے یہ ریٹ جو ہے وہ 10 روپے یونٹ کے حساب سے انہوں نے وابڈا جو ہے وہ جو ہم ایکسپورٹ کریں گے اس پہ جو ہمیں دے گا۔ اس کے پھر بہت ساری حل نکل آتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے تو دیکھیے جو ہمارا ROI جب ہم کہتے تھے انویسٹمنٹ کرتے تھے تو اس میں ریٹرن آن انویسٹمنٹ، وہ تقریباً 3 سال میں ہماری انویسٹمنٹ ہمیں واپس مل جاتی تھی جو ہم ایکسپورٹ کرتے تھے بجلی، اور جو ہمارا بجلی کا بل زیرو ہو جاتا تھا اس کے نتیجے میں۔ اب یہ ہوگا کہ یہ ہمارا ROI جو ہے انویسٹمنٹ پہ ہماری ریٹرن جو ہے یہ تقریباً 4 سے 5 سال میں ابھی بھی ہمیں وہ پیسہ جو ہمارا لگا ہے وہ واپس آ جائے گا۔ اس میں ایک اور اچھی بات یہ ہے، وضاحت جو ہے، میں نے پریس کانفرنس سنی تھی وزیر توانائی کی، لوگ جو ہے غلط بیانی سے کام لیتے ہیں ویوز لینے کے لیے، اس کے لیے، اور ایون کہ مفتاح اسماعیل صاحب جو ہے انہوں نے بھی جو ہے وہ اپنی سیاسی دکان چمکانے کے لیے اس میں کہا ہے کہ جو ہم بجلی وابڈا کو دیں گے وہ ہم سے سیل ٹیکس اس پہ چارج کرے گا، جبکہ وزیر توانائی نے واضح طور پہ جو ہے ٹی وی پریس کانفرنس میں بیٹھ کے کہا تھا کہ یہ جو بجلی امپورٹ کریں گے ہم، جو وابڈا سے خریدیں گے اس پہ تو سیل ٹیکس لاگو ہوگا 18%، لیکن جو ہم وابڈا کو بیچیں گے اس پہ ہمیں ٹیکس نہیں لگے گا۔ تو یہ ایک وضاحت بڑی ضروری تھی، اس سے آپ کی پریشانی میں کمی ہوگی۔ اب اس کے اور سولوشنز کی طرف ہم جاتے ہیں کہ جو نئے ہمارے اس سسٹم میں آنے والے ہیں، سولر سسٹم لگانے والے ہیں، ان کو یہ چاہیے کہ اب وہ آن گریڈ کی بجائے ہائیبریڈ سسٹم لگائیں۔ اس میں دیکھیں 2 سہولت ہے، آن گریڈ نیٹ میٹرنگ تو وہ کروا ہی سکتے ہیں اگر وہ چاہیں گے تو، اور ہائیبریڈ میں دوسرا بیٹری کا استعمال بھی جو ہے وہ ساتھ ہو سکتا ہے۔ تو بہت سارے لوگ اب جو لیتھیم بیٹریاں مارکیٹ میں آ گئی ہیں وہ 5 لاکھ روپے سے شروع ہوئی تھی، یعنی 100 ایمپیئر کی 5 کلو واٹ کی بیٹری، لیکن جیسے جیسے کمپنیاں نئی آ رہی ہیں، آپ نے سولر ایگزیبیشن میں بھی پچھلے دنوں لاہور میں ہوئی تھی، آپ نے دیکھا کہ اتنی زیادہ کمپنیاں پاکستان میں جو ہے وہ اب بیٹریاں جو ہے اسمبل ہونا شروع ہو گئی ہیں چائنا کے کوآرڈینیشن کے ساتھ، کولابریشن کے ساتھ۔ تو وہ بیٹریاں تقریباً اب جو 5 کلو واٹ کی 100 ایمپیئر کی بیٹری ہے وہ آپ کی 2.5 لاکھ سے لے کے 3 لاکھ روپے تک کی رینج میں آ چکی ہے۔ بہترین کمپنی ہیں جس میں ٹیسلا بھی ہے، انوریکس بھی ہے، پالیون ٹیک بھی ہے۔
اسی طرح اب مارکیٹ میں مزید اور بہتری یہ آئی ہے کہ آپ کو 200 ایمپیئر اور 7.5 واٹ کی اور 300 ایمپیئر اور 10 کلو واٹ کی بیٹری جو ہے وہ بھی مارکیٹ میں آ چکی ہیں، جن کی قیمت 5 لاکھ روپے سے لے کے تقریباً 6.5 لاکھ روپے کے درمیان ہے۔ تو اگر آپ کے پاس آپ 300 ایمپیئر کی بیٹری لگا لیتے ہیں تو وہ آپ کے لیے آپ کے اے سی بھی جو ہے، پہلی 100 ایمپیئر کی بیٹری آپ کی تقریباً 2 سے 3 ساڑھے 3 گھنٹے کا بیک اپ دے دیتی تھی ایک اے سی پہ۔ اسی طرح آپ بڑھاتے جائیں گے تو تقریباً یہ بیلنس 300 ایمپیئر پہ جب آپ جائیں گے تو 6-7 گھنٹے تک ہے۔ تو آپ رات کو اگر اپنی وابڈا کی سپلائی بند بھی کر دیں تو آپ کا پورا گھر جو ہے وہ بیٹریوں پہ چل سکتا ہے اور آپ کی امپورٹ منیمائز ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ ایک اور حل اس کا یہ ہے کہ اکثر ہمارے پورشن ہوتے ہیں مکان کے، تو ہم نے اپنے پورشن میں تو سولر سسٹم کی سپلائی دی ہوتی ہے، لیکن جو ہمارے کرایہ دار ہوتے ہیں ان کو ہم نے نہیں دی ہوتی، یا نیچے مالک مکان ہے، ہم کرایہ دار ہیں، ہم نے لگایا ہوا ہے تو ہم نے وہ نہیں دی ہوتی۔ تو اس میں یہ ہے کہ ہم بجائے میپکو کو دینے کے ہم وہی سپلائی جو ہے وہ اپنے کرایہ دار کو یا مالک مکان کو دے سکتے ہیں، تو اس سے ہمیں جو ہے وہ اور زیادہ فائدہ حاصل ہو سکتا ہے، بجائے اس کے کہ ہم وہ وابڈا کو جو ہے واپس بھیجیں۔ تو فوری طور پہ نتیجہ یہ نکلا کہ کوئی بھی نئی چیز آئے اسے گھبرانا نہیں ہوتا، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اسی میں رہتے ہوئے ہم نے اس کا کیا حل نکالنا ہے۔ تو میرا آپ سے یہی مشورہ ہے کہ اسے ڈسکریج نہ ہم کریں۔ گورنمنٹ کا بھی کل پھر ایک وزیر اعظم کا بیان تھا کہ ہم پالیسی کو جو ہے وہ ڈسکریج نہیں کر رہے، کیونکہ ان کے اپنے اسٹیکس بھی اس میں جو ہے انوالو ہوتے ہیں گورنمنٹ کے، آپ کو پتہ ہے ٹیکسز کے وہ سارے اس میں ہوتے ہیں۔ تو امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ بہت دن کے بعد دوبارہ میں شامل ہوا تھا اس ویڈیو میکنگ میں، درمیان میں جو ہے وہ سولر کا کام شروع کر دیا تھا تو مصروفیت بہت زیادہ بڑھ گئی۔ تو میرا واٹس ایپ نمبر بھی میرے ڈسکرپشن میں ہوگا، ای میل بھی ہوگا، آپ سولر سے متعلق کوئی بھی معلومات لینا چاہیں تو آپ بالکل لے سکتے ہیں۔ ہم گرین پاور سلوشن کے نام سے ہمارا سیٹ اپ ہے بہاولپور میں، تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اللہ آپ کا ہمارا حامی و ناصر۔